السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اگر آپ ARY دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا کہ پیمرا کے آرڈر کے اوپر ARY کو جگہ جگہ بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ابھی ایک سٹوری ARY پر چلی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کہ کو میڈیا سیل ہے مسلم لیگ نون کا، جس کو یہ قطعی پسند نہیں ہے کہ وہ بلکہ ان کو یہ جو ARY کی سٹوری ہے پسند نہیں آئی کہ ایک آرگنائز طریقے سے ایک اینٹی فوج تحریک انصاف کا بیانیہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ ٹی وی چینل کو بند کر دیا گیا، کیونکہ اور تو ابھی تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے میں آیا تو یہ چل رہا تھا ARY، اور ابھی یہ ہمارے سامنے سفید اسکرین آ گئی۔ حالانکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اس کا کہ بند نہیں کر سکتے۔ اب پیمرا اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے جواب کیا دے گا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ بہت سے ایشوز ہیں، ایک تو اداروں کے خلاف جو تضحیک آمیز مہم تھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، دوسری طرف اسد عمر صاحب میرے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ اسد عمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ARY پھر بند کر دیا، خوش تو بہت ہو گیا آپ؟ یہ اس سے صرف آپ کی طاقت کا وہ ایک ثبوت ملتا ہے، تو آپ کو اس کو ایز اے کمپلیمنٹ لینا چاہیے۔ دیکھیں پچھلے آپ کا خیال ہے 15 16 18 سال میں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں گا، جب دل کرتا ہے کسی کا، جب غصہ چڑھتا ہے کہتے ہیں چینل بند کر دیں، پیمرا کو کہتے ہیں چینل بند کر دیں۔ یہ تو خیر ایک تقریباً اب عادت سی ہوگی اس ساری چیز کی۔ یہ بتائیے گا اسد صاحب، یہ جو تضحیک آمیز مہم ہے جس کی تحقیقات ہو رہی ہے اور جوڑ رہے ہیں اس کو تحریک انصاف کے ساتھ، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر میں پہلے بھی بول چکا ہوں، یہ جو ہے نا یہ تو بالکل اس ٹاپک پہ آگے جس پہ ہم چاہیں گے کہ گفتگو ہو، کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف اور فوج کا یہ سیاسی بات نہیں ہے۔ آپ اس ایریا کے رہنے والے ہیں، آپ آرمی ریکروٹمنٹ بیلٹ اٹھا کے دیکھیں، اور یہ جہاں پر ہمارا نہری نظام ختم ہوتا ہے اس سے آگے یہ پنجاب کی شروع ہوتی ہے، اور یہ سوابی مردان تک چلتی ہے یہاں پہ بیلٹ۔ یہ نہیں کہ باقی پاکستان سے لوگ نہیں آتے، اب تو الحمدللہ سارے پاکستان سے آتے ہیں، بٹ جہاں سے زیادہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں کے الیکشن رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پورا علاقہ ہے جو تحریک انصاف نے سویپ کیا ہوا ہے۔ یہاں تحریک انصاف والے جو ہے نا، ان کے گھروں کے اندر فوج ہے، ان کا بھائی باپ رشتہ دار دوست محلے والے، تو یہ کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے، یہ ناممکن امن ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کیا موقع مل رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، فضل الرحمان کے، یہ تمام لوگوں کے جو فوج مخالف بیانیات ہیں نا، اور ایک انفرادی شخص کے بارے میں نہیں، پوری فوج کے بحیثیت ادارہ جو ان کے خلاف بیانات ہیں وہ دوبارہ سے سر عام آ جاتے ہیں، وہ پورا سوشل میڈیا اس سے بھر جاتا ہے، اور لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ بطور ایک ادارہ کون سی پارٹی احترام کرتی ہے اس ادارے کی، اس سے محبت کرتی ہے، اور کون سی پارٹیاں ہیں جو اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائیں، آپ نے ایک بیان دیا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے عدم اعتماد کے دوران 2 دن پہلے، بنی گالہ کے گارڈن میں کہا کہ عمران کو ہٹا دیتے ہیں، 3 نام دیے، اس میں آپ کا نام بھی تھا، کون لوگ تھے یہ؟ اچھا میں پہلے بھی بتا چکا، پہلی چیز تو میں بتا دیتا ہوں کون نہیں تھے، یہ میں پہلے بھی بول چکا، فوجی نہیں تھے بھائی، ٹھیک ہے، وہ سیاستدان بھی نہیں تھے، اور ایسا یہ بھی میں نے کہا کہ یہ ایک ان کا فارمولا تھا جو پیش کر رہے تھے، بزنس مین تھا، یہ کریں اور یہ ہم کر دیں۔ وہ چھوڑ دینا، جو کوئی بھی تھے وہ اب آپ آخر میں پوچھیں گے قد کتنا تھا اور وزن کتنا تھا، اور پراپرٹی کا کام تو نہیں کرتے تھے، میں یہ بھی پوچھ لوں گا آپ سے۔ وہ چھوڑ دیں، جو کوئی بھی تھا، لیکن فوجی نہیں تھا اس کے اندر۔ اور میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں، میں دوبارہ یہ بولوں گا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی بہت سنجیدہ پیچھے سے کوشش تھی، کوئی پیغام تھا، یا یہ انہی لوگوں کا اپنا زبردست آئیڈیا تھا، میں اس کے بارے میں تو ایک سر ایسا پیغام اسحاق ڈار صاحب نے کلیم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا پیغام مجھے بھی پہنچایا گیا تھا 2014 میں جب دھرنا باہر کھڑا تھا، اور اس ٹائم ایک پراپرٹی ٹائکون ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم 5 نام دے دیتے ہیں، میں پیغام لے کر آیا ہوں، 5 نام دے دیتے ہیں، میاں صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، ان میں سے کسی کو بنا دیں۔ لیکن آپ نے جب یہ آپ کو پیغام آیا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت گرانا مقصد نہیں تھا، عمران خان صاحب کو ہٹانا مقصد تھا خالی؟ سر یہ تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے نا، وہ بائی دی وے وہ ایک ہی چیز ہے،
آپ تحریک انصاف میں سے عمران خان نکال دے، پیچھے بچتا کیا تحریک انصاف کا؟ تو وہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت راستے کی رکاوٹ ہیں. یہ جو پاکستان کی ایک سٹیٹس کو کی پرانی سیاست چل رہی ہے، جس طریقے سے سیاست کیا، جس طریقے سے ہم ملک چلا رہے ہیں، وہ اس کے اندر رکاوٹ عمران خان ہے. اب وزیر اعظم بننے کے بعد جو ہے وہ بین الاقوامی طاقتیں جن کو عادت ہے پاکستان سے اپنے منمانی کے کام کرانے کے لیے، ان کو بھی احساس ہوا کہ عمران خان ان کے راستے کی رکاوٹ ہے. تو یہ تمام لوگوں کی جو نظام کے پرانے نظام کے بینیفیشری ہیں، اس کو چلانے والے ہیں، ان سب کے لیے رکاوٹ ہے ہی عمران خان. یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ ہی نے ایک دفعہ یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ نے ان کا نام نہیں دیا لیکن میں سوال میں دے دیتا ہوں، جب آپ لوگ ملاقات کر کے نکلے ڈی جی آئی کا مسئلہ پھنس چکا تھا، آپ لوگ ملاقات کرنے نکلے، انہوں نے کہا جی خلیج تو آ گئی ہے اسد جی. تو یہ خلیج بھی تو وجہ ہو سکتی ہے. کس چیز کی وجہ؟ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. سر وہ یہ جو ہے نا اتنی سادہ سٹوری نہیں، جیسے میں بتا رہا ہوں نا، عمران خان ایسا نہیں ہے کہ عمران خان سے اوپر کوئی ذاتی طور پہ ہو گئے. عمران خان اس وقت ایک نئے پاکستان، ایک مختلف پاکستان کا سمبل ہیں اور اس کے لیڈر ہیں. وہ پاکستان جہاں پہ فیصلے جو ہیں قوم کے وہ عوام کرتی ہے، وہ بند کمروں کی ڈیلوں سے نہیں ہوتے، وہ طاقتور طبقے بیٹھ کے آپس میں نہیں ڈیسائیڈ کرتے. تو عمران خان جو ہے نا وہ اس وقت ایک نظریہ ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ریلیشن شپ کسی ایک بندے کے ساتھ خراب ہو گئی تو عمران خان خطرہ بن گیا. یہ پورے نظام کے لیے خطرہ ہے عمران خان. لیکن اس وقت 7% بھی تھا نا معاملہ، مقبولیت 7% پر تھی، الیکٹیبل شاید نہیں رہے. وہ 2018 کا فارمولا بدل گیا. 7% کب تھی؟ یہ 7% پتہ نہیں کب تھی. 7% تو کبھی بھی نہیں تھی. لیکن کیا مقبولیت آج عروج پہ ایسی تھی؟ نہیں، ایسی نہیں تھی. میں کہا جی 8% کر لیں ساتھ. یہ تو دیکھیں، یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملاقات ہوئی سائفر والے دن، آپ موجود تھے اس ملاقات میں، وہ جب بڑے سوال پوچھے گئے اس بات پہ کہ نو کانفیڈنس کیوں ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کدھر اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ. اور وہ آپ کو ایلیفنٹ ان دا روم والا سوال بھی یاد ہوگا. دیر از این ایلیفنٹ ان دا روم خان صاحب. آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ آپ کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو لگتا ہے شاید کہ میں مقبول نہیں رہا. یہ اسیسمنٹ اس ٹائم خان صاحب کا بھی اپنا یہ اسیسمنٹ تھا کہ اس لیے یہ شاید مجھے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یوٹیلٹی بھی ختم ہو گئی ہوگی، میں مقبول بھی نہیں. یہ اسیسمنٹ نہیں تھی خان صاحب کی. بھائی یہ 7% کا نمبر جو ایگزیکٹ نمبر کی بات میں نہیں کر رہا، میں یہ نمبر تو کہیں اور سے نکال کے لا رہا ہوں. سن تو لیں یہ 7% کا نمبر، آپ صحیح بول رہے ہیں، 7% کا نمبر کوٹ کریں. میں نے بھی انہی سے سنا ہوا جن سے آپ نے سنا ہوا 7% کا نمبر. یہ 7% ہماری کبھی بھی اسیسمنٹ نہیں تھی. کوئی اوپینین پول پاکستان کا نہیں دیتا تھا. لیکن جس طریقے سے اور بہت سی غلط انفارمیشن وہاں پہ پہنچائی گئی، مثلاً 3 دفعہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹانے والے. 3 دفعہ یہ خبر پھیلی ہے. یہ خبر وہاں پہ بھی پہنچائی جاتی تھی. تینوں دفعہ جھوٹی خبر تھی. عمران خان اگر ہٹانا چاہتے تھے تو روکنے کو کون تھا؟ ان کے پاس تو اختیار حاصل تھا. تو بہت ساری جو غلط خبریں پہنچائی گئیں، ان میں سے ایک یہ بھی خبر تھی کہ تحریک انصاف تو ختم ہو گئی، 7% پہ پاپولیرٹی آ گئی. کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں تھی. لیکن آپ جب ملنے جاتے تھے، بیکاز آپ نیگوشیٹر تھے، ون آف دا نیگوشیٹرز، تو آپ کو یہ کہا جاتا تھا یار ان کو نکال لیں تو ٹھیک ہو جائے گا کام؟ نہیں، یہ ہمیں کبھی بھی یہ براہ راست کبھی بھی نہیں بولا گیا کہ عمران خان جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. کبھی یہ آپ کو کہا گیا کہ کام ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ یہ کر لیں؟ نہیں، دیکھیں آخر میں یہ میں آپ سے یہ سوال پہلے بھی پوچھے گا. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو آخری 1 ماہ کے اندر 6 ہفتے کے اندر 10-12 ملاقاتیں ہوئی تھی، وہاں پر یہ نیگوسیشن نہیں ہو رہی ہوتی تھی کہ اچھا اگر یہ کر لو تو پھر یہ ہو جائے گا. یہ پہلے 1 سال لگا لیں، 1.5 سال لگا لیں تو اس کے اندر ہاں بہت سارے مشورے دیے جاتے تھے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو اس سے بہتری آ جاتی ہے، یا فلانی چیز کر لیں تو اس سے بہتری آ جاتی ہے. تو عمومی طور پہ تو مشورے دیے جاتے تھے. لیکن بزدار صاحب کو تو ہٹانے کی بات اور آخر میں ہٹا دینا، آپ کو پتا ہے کہ یہ کہا گیا، مجھے بڑے لوگوں نے کہا جو سب نیگوشیٹ کرتے تھے کہ ہاں جی، انہوں نے کہا یہ 2-3 چیزیں ہو گئی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں ایک وزار صاحب کو ہٹانے کا تھا، وہ ہٹا دیے گئے. غلط کہتے تھے. کبھی بھی ایسے نیگوسیشن ہوئی کہ اچھا آپ یہ کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ چینج نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا تھا. مشورے ہوتے تھے عمومی طور پہ. وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ مشورے ہوتے تھے، اچھا یہ کر دیں تو اس سے بہتری آ جائے گی، یہ کر دیں تو بہتری آ جائے گی. لیکن کبھی بھی ایسے بیٹھ کے یہ نہیں ہوا اچھا جی یہ 4 پوائنٹ ہے، چلو 4 پوائنٹ ٹک ہو گئے، اچھا جی ٹھیک ہے اب ہماری ڈیل ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ہوا. آخر میں یہ بتائیے اسد صاحب کہ عمران خان صاحب کو نیا لیا آپ کی پارٹی ڈسبینڈ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ سر قانون کے اندر تو اس کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں، اور اس کی بہت خوبصورت تشبیہ جو ہے
وہ اعتزاز احسن صاحب نے دی کہ اگر یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو یہ بال جو ہے وہ اسٹیڈیم میں ہی نہیں ہے. یہ اس کا اتنا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے قانون سے. خواہش ضرور ہے لوگوں کی, بڑی شدید خواہش ہے, وہ تو نظر آتا ہے ہمیں, لیکن قانونی طور کے اوپر کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یا عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے یا پارٹی کو بین کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے ذرا کون تھا جو مشورہ لے کر آیا. علی اوان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں تحریک انصاف سے. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. کھوسا صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ کا میں ذرا کھوسا صاحب سے پوچھ لوں. کھوسا صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نااہل کرنے کی کوشش تو ہے. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے, سیاست سے باہر ہو جائیں گے اب یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے؟ دیکھیں, میری تو بالکل یہ نہ خواہش ہے نہ میں چاہوں گا کہ محترم عمران خان صاحب نااہل ہوں, اور نہ ہی ان کی پارٹی کے میں بین کرنے یا ڈیزالو کرنے کے حق میں ہوں. لیکن کاشف ذرا دیکھیے گا کہ جو اس وقت مروجہ قانون ہے اور جو آئین ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک آئینی ذمہ داری میں جو انہوں نے حنیف عباسی صاحب کے کیس میں جو تفویض کر کے بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اگر اس کی ورڈکٹ کو دیکھ لیں, 8 سال پر محیط تھی جو پورا زور لگایا پی ٹی آئی نے کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے وہ اوپر نہ آئے, اس کی رپورٹ نہ آئے, کسی طرح دفن کیا جائے, کسی طرح مؤخر کیا جائے, التوا کیا جائے. بالآخر آ گئی اور وہ مدلل اور مفصل ہے. اس میں 3 چیزیں جو ہیں بڑی دیکھیے گا, اور قانون اور آئین. اگر آرٹیکل 17 کا آئین کا دیکھیں تو آرٹیکل 17(3) اور 17(2) میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو فنڈز ہیں یہ آئینی طور پر دینا مقصود ہیں, اور اس پر جو ان کا سرٹیفکیٹ ہے اور جو فارم 1 ہے اور جو ڈیکلیریشن ہے, اس کی روشنی میں محترم عمران خان صاحب 100% ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں فار عمر بھر کے لیے آرٹیکل 62-63 میں, کیونکہ اس میں جو ہے بہت زیادہ, ایک تو نمبر 1 انہوں نے 351 جو ہے فارن کمپنیز کے جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے آرٹیکل نہ صرف 17(3) میں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی آرٹیکل 6 میں. کھوسا صاحب اس میں ایک بات سمجھائیے گا کہ فورن ممنوعہ فنڈ اور فورن ایڈڈ کمپنی, میں نے یہ سنا تھا کہ ممنوعہ فنڈ میں صرف فنڈ ضبط ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کمپنی سے لے لیا, کسی فورن نیشنل سے لے لیا, وہ سب ضبط ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی حکومت آپ کو اس ڈیزائن کے تحت فنڈ کرتی ہے کہ آپ اس ملک میں ایک فورن فنڈڈ گورنمنٹ بنائیں جو کہ ان کی مرہون منت ہو یا ان کے پیسوں سے آئی ہو تاکہ یہ ملک چل سکے, کیا ان دونوں میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. دیکھیے, لیکن آپ قانون میں فورن یہ پروہیبٹڈ یعنی ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ, اس کی بھی تعریف قانون میں کی گئی ہے, بڑا واضح ڈسٹنکشن کی گئی ہے. لیکن جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے وہ تو اگر کوئی بھی کمپنی, چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہو, چاہے وہ پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنی ہو, کمپنی سے کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈ نہیں لے سکتی, صرف انڈیویجول سے لے سکتی ہے. یہ بڑا واضح طور پر یہ سر, لیکن وہ نااہل ہونے کی تلوار ان کے ڈیکلیریشن کی وجہ سے, جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب جہاں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے, یہ بنیاد تو بن سکتی ہے کہ انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ دیا, لیکن فنڈنگ تو نہیں ہو سکتی. تینوں چیزوں میں میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں, جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے اس میں فورن فنڈنگ بھی ہے, اور پھر فورن فنڈنگ 34 اشخاص جو فارنرز ہیں, 34 جو ہیں وہ فورن فنڈنگ ہے, اور یہ بڑا واضح لکھا گیا ہے 17(3) میں بھی, اور یہ جو الیکشن ایکٹ کا ہے اس کا دفعہ 212 میں, کہ فورن فنڈنگ کو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی means any party اور جو لیتی ہو, اور any portion of its funds from foreign nationals, any portion of its funds from foreign nationals, اگر وہ بھی لیتی ہو تو بھی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کی تحت یہ بین ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی. اس کا پروسیس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کرنا چاہیں ایز پر لا ہونا نہیں چاہیے, لیکن ایز پر لا کیا جا سکتا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟
جی بالکل ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ بالکل اس میں آتا ہے. ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ آرٹیکل 62 63 میں بھی آتا ہے، چونکہ یہ فائنڈنگز بڑی واضح طور پر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفرنس بھی بھیج دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور فیڈرل گورنمنٹ اب اس کو آگے پروسیڈ کرے گی انڈر دا لا کہ وہ ڈیکلریشن دے گی، اور 15 دنوں کے اندر وہ پھر وفاقی حکومت جو ہے بھیجے گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. سو تینوں چیزیں ہوں گی. نمبر 1 پروہیبٹڈ فنڈنگ میں وہ کانفسکیٹ ہوگا، ضبط بھگ سرکار ہوگی وہ. نمبر 2 فارن فنڈنگ کی وجہ سے پارٹی بین ہوگی. نمبر 3 جو یہ صادق اور امین نہیں رہے، دھجیاں اڑ گئیں وہ سپریم کورٹ کے اس سرٹیفکیٹ کی جو محترم ثاقب نثار صاحب نے ان کو دیا تھا، وہ تار ہو گیا ہے، اور اس سے واضح ہو گیا ہے کہ محترم جو ہے اب صادق اور امین نہیں رہے، اور 62-63 میں بھی یہ ہٹ ہوگا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو. ٹھیک ہے، آپ پہلے دیکھیے اگر آپ ایک لا ہے اور ایک آپ کی خواہش ہے، خواہش کچھ اور ہے، ڈسکلیمر ہے. چلیں خواہش یہ ہے کہ یہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں خواہش نہیں ہے سر، یہ ڈسکلیمر ہے کہ ہم ڈیموکریٹ ہیں، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر اگلے 7 منٹ کی تمہید اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ ہونا کیوں چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش یہ نہیں ہے. ویسے وہ وہاں سے بیٹھے کہ میں آتا ہوں اس کے اوپر واپس. کھوسا صاحب آر یو ریڈی کہ ٹیکنیکلی جو بات کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکلی کہیں نہ کہیں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی، غلط سرٹیفکیٹس دیے، اب معاملہ تو سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ آپ کو نائل بھی کر سکتے ہیں. تیار ہے اس کام کے لیے؟ دیکھیں ابھی خود انہوں نے بتایا 3 آخری چیزوں میں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کن بیسس کے اوپر، کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ، فورن فنڈنگ، اور تیسرا وہ سرٹیفکیٹ. تو جو کیس ہے الیکشن کمیشن کا وہ تو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ، تو سپریم کورٹ تو فورن فنڈنگ پہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتی. کیس میں لے کے جا رہا ہوں کہ کاشف کا قتل ہوا ہے، وہ فیصلہ یہ دے دے نہیں، وہ فیصلہ یہ دے دے کسی اور کا قتل ہوا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو کیس کیا ہے؟ ممنوع فنڈنگ کا، بالکل پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، تو فورن فنڈنگ کا تو کیس ہی نہیں. تیسرا سرٹیفکیٹ کا. اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ممنوع فنڈنگ ہے اس کے اندر کیا کہا گیا. پی پی او 2002 کا جو پی پی او ہے اس کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا، آپ اسے پڑھ لیں. اس میں کہا گیا ہے کہ فورن نیشنل سے نہیں ہونی چاہیے. تو کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ فورن نیشنل سے ہوئی ہے؟ جو 34 لوگ جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں اس میں سے لگ بھگ کوئی 16 لوگ اور 2 اس میں فوت ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو خود آ کے کہہ چکے ہیں سوائے 2 کے کہ ہم تو بھائی ڈیول نیشنل ہیں، یا ہم 20 سال پہلے پاکستان سے آئے تھے، ہاں شاید برٹش بورن ہو سکتے ہیں، امریکن بورن ہو سکتے ہیں، پر جو ہمارا اوریجن ہے وہ پاکستان ہے. اس کے ساتھ وہ اپنے پاسپورٹ شو کر رہے ہیں، اپنے نائکاپ شو کر رہے ہیں. اور دیکھیں پھر تحقیقات کیا ہوں. مجھے بتایا اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو کاشف نے ہمیں $100 بھیجا ہے، تو کاشف سے پوچھا جاتا نا اگر آپ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق جاتے ہیں تو وہ 40 لاکھ بندے کو مردہ قرار دے دیتے ہیں. آپ ایسے ادارے کی تحقیقات مانیں گے جس کا 40 لاکھ زندہ لوگوں کو مردہ قرار دے دیتا ہے؟ اور جب ہائی کورٹ کے اندر وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو کمپیوٹر ہے. لیکن اس میں تو بہت سارے آپ کے بھی ہے نا، یہ جو آڈیٹڈ فنڈز ہیں تو آپ لوگوں نے نام دیا ہوا ہے نا ان کے. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اسی کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سنیں، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ 21 لوگ جو پہلے لسٹ میں اور پھر باقی کمپنیز ہیں، جو لیزا سی، یاسمین سیکا، چارلس اچھینز، نیٹ رزوی، یہ سامنے لسٹ ہے. اس کے اندر 13 لوگ خود آگے، 2 لوگ وہ ہیں. کیا ان سے تحقیقات ہوئی؟ کیا ان سے پوچھا گیا؟ انہوں نے خود اپنے ریکارڈ کے مطابق ان کو کہا یہ فورن نیشنل، کہیں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اور وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی 30 سال سے رہ رہے ہیں، کوئی 20 سال سے رہ رہے ہیں. پھر ایک وہ شیٹی صاحبہ آ گئی، ان کو غلط ٹویٹ پہ مصدق ملک نے پوری پریس کانفرنس کر دی، اور وہ پاکستانی بندے کی بیوی ہے، سنگاپور میں رہتے ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ان کا. تو آپ مجھے بتائیں تحقیقات کہیں نہیں ہوئی، کیونکہ فیصلہ دینا تھا. بٹ تحقیقات ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جن میں سے 17 پاکستانی ہیں، 4 نان پاکستانی. یہ ممکن ہے نا. پروہیبٹڈ فنڈنگ. پھر جو کمپنیاں ہیں اس کے ساتھ اب کمپنیز کے اندر آ جائیں اور دیکھیں آرٹیکل کاشف در میں پھر بتا رہا ہوں، آرٹیکل 17 کے ساتھ پڑھیے گا. آرٹیکل 17 کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن وہ فیصلہ کس کی بیس پہ دیتا ہے؟ جو اس کا الیکشن کمیشن کا لاز ہیں. الیکشن کمیشن کے لاز ہیں، کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 17 ہے. وہ 17 کہتا ہے کہ وہ فنڈنگ جس کو ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف استعمال ہوئی،
پاکستان میں ٹیررزم کرنے کے خلاف استعمال ہوئی, پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف استعمال ہوئی, یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. پھر وہ فنڈنگ پروہیبٹڈ ہوگی. ابھی ہم فورن فنڈنگ پہ نہیں آ رہے. نہیں آئی ڈونٹ اگری. اچھا میں آگے پوری بات میری بات پوری کمپلیٹ ہو جائے تو اچھا سنیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا فورن فنڈنگ, وہ فورن فنڈنگ ہے. یہاں پر الیکشن کمیشن کہتا ہے آپ کسی فورن نیشنل سے, جو ہمارا پی پی او 2002 کا, آپ کسی غیر ملکی شہری سے پیسے نہیں لے سکتے. نہیں, شہری کا کچھ نہیں کہتا. غیر ملکی, ہاں غیر ملکی, فورن نیشنل, غیر ملکی شہری. دیکھیں اگر آپ صرف فورن نیشنل, غیر ملکی شہری, غیر ملکی شہری, آپ کسی فورن یا پاکستانی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. سو ٹیررزم کی کوئی اس میں وہ نہیں دی کہ کدھر استعمال. یہ ممنوع فنڈنگ ہے. یہ ممنوع فنڈنگ کی بات. اچھا فورن فنڈنگ کی بات کریں گے. اگر یہ دوسری ڈس بینڈ اس وقت ہوگی جب کاشف بھائی کیس میں آپ کو دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن کیس بھیج رہا ہے, کاشف عباسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, قتل ہو گیا کاشف عباسی کا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کاشف عباسی پہ فیصلہ دیں آپ. میں کہتا ہوں نہیں, میں علی ایوان پہ فیصلہ دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں ممنوع فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں. ممنوع فنڈنگ کے اندر پی پی او 2002 کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے. اور آپ نے جو, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو, جو لا ہے الیکشن کمیشن کا, وہ 2 سزائیں پرپوز کرتا ہے. وہ 2 سزائیں مل سکتی ہیں. ان 2 سزاؤں سے اوپر تو کوئی چیز نہیں مل سکتی نا آپ کو. سزا کہتی ہے ضبط ہو جائیں گے, پیسے ضبط ہو جائیں گے, پارٹی ڈسبینڈ نہیں ہوگی. آپ کا 62, اور یہ بعد میں دیکھیں نا 2 فیصلے الیکشن کمیشن کرتا ہے. ایک فیصلہ وہ کرتا ہے اور اس کے بعد کسی کی خواہش پہ, جیسے لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, کسی کی خواہش پہ اس کے اندر پی پی او 2017 کے, آپ ہم کس کو امپلیکیٹ کس بیسس پہ کر رہے ہیں, پی پی او 2002 کے, اور فیصلہ جو دے رہا آخری جو نوٹ بعد میں چھپ کے انہوں نے شائع کیا, اس کے اندر وہ پی پی او 2017 کا ریفر کر رہا ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے انویسٹیگیٹ پی پی او 2002 کے تحت کیا, بٹ ہم آخری پیراگراف کسی کی خواہش کے اوپر پی پی او 2017 کے اوپر کر رہے ہیں. ابھی تو بتا رہے ہیں لطیف خوشا صاحب. اور کسی حریم, وہ کون ہے یار؟ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ میں نے نام دے دیا, آپ خود چیک کریں کون ہے. نہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا بات ہے کاشف بھائی, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ ہنسنے لگ گئے مریم کے نام پہ یار. یہ کیا بات ہوئی یار؟ کیا رونا شروع کر دوں؟ کیا خاتون کا نام ہے؟ میں کہتا ہوں اس بندے کا نام کیا ہے, لیٹس سپوز میں کہتا ہوں اس کا نام لیٹس سپوز دانیال ہے, لیٹس سپوز, آپ ہنسنے لگ جائیں. آگے کسی کا نام حریم نہیں ہو سکتا. عجیب باتیں کر رہے ہیں یار. میں تو کہتا تھا آج آپ بڑی سیریس بات کریں گے. حریم کا جوک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں جوک سمجھتا ہوں, کون سا جوک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے بھی ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی نا وہ جوک. نہیں آپ بتائیں, آپ مجھے بتائیں, ایک فیصلہ آتا ہے, آپ بتائیں حریم کون ہے, اسی کو بتانا. ایک فیصلہ آتا ہے, آپ کو بھی ملتا ہے, ہم سب کو بھی ملتا ہے, اور جب بعد میں وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں, اس کے اندر ایک پیراگراف ایڈ ہوا ہوتا ہے, اور اس کو کوڈ کون کرے, پی پی او 2017. یہ اب دیکھیں نا, اور انہوں نے ہمیں فیصلہ دے دیا. اب ان کی بھی ماشاءاللہ سیکورٹی کمیٹی بنی تھی. یہ کیا کہتے ہیں, اس کے اندر کلیئرٹی دیکھیں, کنسیلمنٹ آف انکم اینڈ اٹس سورسز بائی ناٹ پرووائڈنگ بینک اسٹیٹمنٹس, بینک اکاؤنٹس, انڈر یوز آف دا پارٹی فرام 2013 to 15, نمبر آف بینک اکاؤنٹس 9 2013, 2014 11, 2015 10. اب یہ تو منی لانڈرنگ میں آتا ہے. منی لانڈرنگ انڈر فیٹف, ابھی آپ اس کی ڈیفینیشن نکالیں. منی مینز آپ پیسہ کوئی غلط ایکٹیویٹی, کرمنل ایکٹیویٹی سے پروڈیوس کریں, اور لانڈرنگ ہوتا ہے پروسیس کا نام جس میں اوریجن نہ بتایا جائے کہ میں نے ڈرگ منی پیسے کو اتنا گھمائے کہ اس کی. بھائی جان کاشف عباسی اور علی ایوان ایک بزنس کرتے ہیں کرمنل, لیٹس سپوز, اور ہم نے اوریجن نہیں بتانا کہ ہم نے پاکستان میں یہ پیسہ کمایا, وہ منی ہو گئی, اور ہم نے منی لانڈرنگ بنیادی, تو یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے ان کے اوپر. منی لانڈرنگ بنیادی پیسے کو گھمانے کو کہتے ہیں کہ جب اس کا سورس. لانڈرنگ, آپ فیٹف کی ڈیفینیشن نکالیں. فیٹف نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے, جیسے انسائڈ ٹریڈنگ, یہ منی جو غلط منی ہے, آپ ڈرگ منی, ٹریفکنگ کی منی, آپ کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے امبیزلمنٹس کرتے ہیں, کیٹیگری کی فیٹف نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اور لانڈرنگ پروسیس کا نام ہے. ابھی سنیں ایک اور مزیدار چیز سنیں, ایک اس سے بھی بڑے شاہکار ہیں. سے مراد پیپلز پارٹی کی بات کریں تو, اور شاہکار کون ہے بھائی جان, اور کوئی شاہکار ہو سکتا ہے پاکستان؟ کھوسا صاحب سنیے گا, آپ نے جواب. اچھا, اب ان کی 2 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں لطیف کھوسا صاحب. پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین 4P, a political party incurred expenses of rupees 9.76 million on the behalf of Pakistan People's Party 3P from 2013 to 15 with 10 amount to contribution received from another political party. آگے اس کا ڈیسیژن سنیں کیا کہتی ہے اسکروٹنی کمیٹی. This is sheer violation of 6(3) of the political party order 2002
مطلب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کوئی فنڈ نہیں دے سکتی. یہ آپس میں کہہ رہے ہیں وہ کلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ. یہ تو ہو سکتا ہے, یہ تو خود اس پھندے میں پھر ان کی خواہش نہیں ہوگی, لطیف کو کی خواہش نہیں ہوگی, بٹ یہ آرڈر کہتا ہے کہ بین ہوں گے اور یہ دونوں ہوں گے, رشوت دینے والا بھی, رشوت دینے والا, اور اس کے بعد تیسرا کیس بھی کھلے گا منی لانڈرنگ کا. کھوسا صاحب, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ممنوع فنڈنگ زیادہ ضبطی ہو سکتی ہے, ایک دوسرا وہ آپ کی اسکروٹنی کمیٹی کا کہہ رہے ہیں کہ پھر بین تو آپ نے بھی ہونا ہے آگے سے. کاشف, یہ عوام صاحب بنا پڑھے ہوئے یہ تقریر کر رہے ہیں, اور میں نے تو کبھی دخل نہیں دیا اور دوں گا بھی نہیں ان کی, لیکن مجھے ان کی کم مائگی پر اور اس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہے ہی ممنوع فنڈنگ کا کیس, یہ تو فارن فنڈنگ کا ہے ہی نہیں سرے سے. ارے بھائی, آرٹیکل 17 تو آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے, سنیں سر, آرٹیکل 17 کیا کہہ رہا ہے جی پڑھیں. اور سر دیکھیں, اس میں فنڈز کو سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکارڈنگ ٹو دا لاز دیکھنا ہے. آپ کون سے آرٹیکل 17 آئین کی بات کر رہے ہیں یا پی پی او کی بات کر رہے ہیں؟ آئین تو سمپل کہتا ہے پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈز ان اکارڈنس ود لا. اچھا ٹھیک ہو گیا نا. آئین کہتا ہے قانون کے مطابق اپنے فنڈز آپ نے کرنے ہیں بس. وہ پی پی او پھر کہتا ہے کہ فنڈز کیا ہیں. پی پی او کہتا ہے کہ یہ کمپنی سے نہیں لے سکتے, نمبر 1. نمبر 2, یہ کسی یہ کمپنی جو ہے ملٹی نیشنل سے نہیں لے سکتے, کسی رجسٹرڈ پاکستان کی کمپنی سے نہیں لے سکتے, صرف انڈیویجول سے لے سکتے, کسی فارنر سے بھی نہیں لے سکتے. اب اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ جو ہے وہ جامع ہے. اس نے 17(3) کے تحت اور پی پی او کے تحت جو ہے انہوں نے ایک فائنڈنگز دی ہیں, اور فائنڈنگز انہوں نے دی ہیں کہ اتنے پروہیبٹڈ ہیں, اتنے فورن ہیں, یہ دیا ہوا ہے اس میں. کیسے عوان صاحب جو بار یہ لگے ہوئے ہیں کہنے یہ تو ہے ہی پروہیبٹڈ کا, اس میں تو اختیار ہی نہیں تھا. فورن کون سے سر, اگر پوائنٹ آؤٹ کر دیں میں پڑھ دیتا ہوں. 34 فارنرز نے, 34 فارنرز نے, یہ میں آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. فورن نیشنل ڈونر کی بات کریں نا, فورن نیشنل ڈونر, جی فورن نیشنل, جی وہ 21 آگے اور دوسرے میں 34 ہیں, وہ دوسری لسٹ میں نا. اچھا یہ ذرا دیکھیں. Accordingly, it was held that پہلے تو یہ جو انہوں نے کہا کہ 2.121 بلین جو ہے was transferred to the PTI bank account in Pakistan through Messrs. Wooten Cricket Limited as admitted in Arif Naqvi's affidavit submitted by the PTI. ایک یہ کمپنی بھی ہے. ایک سگنل اڑ گیا یار, یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ سازش کے تحت سگنل اڑایا. بریک لے لیں تاکہ دوبارہ لائن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ جو لسٹ بتا رہے ہیں, 2 اکاؤنٹس ہیں LLC 6160 اور 6159 5975. یہ 2 اکاؤنٹس ہیں, ایک میں 21 لوگوں. کھوسا صاحب آپ آ گئے ہیں, آپ کی آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ بتائیں. آپ کے 351 ایک ہیں اکاؤنٹس, ذرا پڑھ لیں یہ دیکھیں. یہ جو ہے 351 یہ 2.121 million transferred to the PTI bank account in Pakistan through Messrs. Wooten Cricket Limited as admitted in Arif Naqvi's affidavit میں بھی مانا ہوا ہے. یہ فارنر بھی ہے, فارن اکاؤنٹ بھی ہے, یہ کمپنی اکاؤنٹ بھی ہے. پھر آگے دیکھیں, amounting to $49,965 transferred by Bristol Engineering Services LLC, a UAE based cooperative to PTI account. پاکستانی اونر ہے. تیسرا دیکھیں, 100,000 from Zurich based entity, یہ جو ہے ای ٹی ٹینٹ ٹرسٹیز پی ٹی سی اینڈ سو فرام ایس ایس مارکیٹنگ. پھر یہ جو ہے آگے دیکھیں, کلیکٹڈ بائی یو ایس اے ایل ایل سیز آف دا پی ٹی آئی, ای سی پی فاؤنڈ ایل ایل سی. سر اب آپ تفصیلات میں جا رہے ہیں, میں آپ کی خاطر یہ آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں. ایک آپ نے کہا ابراج گروپ کی طرف سے پیسے آئے ہیں, وہ جو بھی آپ نے بتائے برسٹل کی طرف سے پیسے آئے, یہ سارے کے سارے دیے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ کتنے پیسے کس کی جانب سے آئے. اور آگے بھی آ جائیں ذرا, انڈیویجولز ہیں 2 اکاؤنٹس میں, اور تقریباً کمپنیاں 120 ایک طرف ہیں اور 230 ایک طرف ہے, 351 یا 52 کمپنیاں بنتی ہیں میرا خیال ہے, if I'm not mistaken. 351 کمپنیز ہیں, 351 اور
34 इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, इसमें सबसे बड़ा चंक अबराज का है। इसमें सबसे बड़ा चंक जो पैसे का आया वो अबराज ग्रुप की तरफ से आया, आरिफ नकवी साहब की तरफ से आया, जो अरबों में बनता है। बाकी जो जी इसमें फॉरेन फंड किसको कह रहे हैं? यूएई का भी आया। चले यूएई का, ब्रिस्टल का भी कर लें। ये सारा फॉरेन है। देखिए चैरिटी के नाम पर लेकर आपको पता सर उन्होंने ब्रिस्टल का क्या कहा? ब्रिस्टल के बारे में उन्होंने कहा कि यूएई का कानून इजाजत नहीं देता फंड रेजिंग की। ये इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में रख रहा है। उसी की बात कर जी क्योंकि हम इसको इसलिए गलत कह रहे हैं कि यूएई का कानून ये इजाजत नहीं देता कोई फंड रेजिंग करने। ना काशिफ ना बट फॉरेन कंपनी से ले ही नहीं सकते। मेरी जान कंपनी से ले उनको असूली तौर पर लिखना ये चाहिए था। मैं जानता हूं आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं उनको असूली तौर पर लिखना चाहिए था कि ये फॉरेन कंपनी है, क्योंकि कानून कहता है फॉरेन कंपनी से आप फंड नहीं ले सकते, इसलिए हम कह रहे हैं। उन्होंने लिखा यह कि लोकल से भी नहीं ले सकते। लोकल से भी नहीं। 3 कंपनियां ऐसी हैं, 3 कंपनियां दी हुई हैं जो लोकल कंपनीज हैं, पाकिस्तानी कंपनियां हैं, उनसे भी लिया हुआ है आपने फंड। उन्होंने कहा ये लोकल है, आप किसी लोकल या बैरूनी कंपनी से फंड नहीं ले सकते। होगी बात। अब इसका लिखा क्या? क्लियर है। द लॉ रिस्ट्रिक्ट्स फंड रेजिंग बाय एंटिटीज क्लासिफाइड एज लॉ एज चैरिटेबल and humanitarian organization. The law of UAE do not allow. हाँ लेकिन वो natural person to host, organize or carry out any fundraising activity. एक नुक्ता है। और उसके बाद क्या आरिफ नकवी साहब क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? हाँ कंपनी नहीं दे सकती। नहीं पाकिस्तानी नहीं है। अगर वो फर्द के तौर पे कह रहा है, अगर वो फर्द के तौर पे देते प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि खोसा साहब ये बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्योंकि फर्द के तौर पे इसलिए नहीं दिया कि यूएई में आप किसी भी फंड खोसा साहब देखिए ये है टेक्निकल चीजें, लेकिन टेक्निकली दुरुस्त है ना। खोसा साहब ये कह रहे हैं वो चाहते नहीं है, उनकी ख्वाहिश है। अभी आप क्या कर रहे हैं सर? मेरी बात सुने, आपसे ही तो पूछ रहा हूं। ये मसला ये है, मैंने कहा अवान साहब का लिए पूरा केस रख लें, बेहतर है। इसलिए खोसा साहब मसला ये है कि ये बात तो तय है कि कंपनियों से नहीं ले सकते, फॉरेन नेशनल से नहीं ले सकते। आपकी ख्वाहिश भी है कि बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि बैन हो जाए। इज दैट फेयर? हैव आई सेड इट फेयरली? अब सुनो आरिफ, सुनो काशिफ, सुनो। देखें गलत डिस्क्वालीफाई किया नवाज शरीफ ठीक हो गया। सिर्फ अगर उसको पनामा पर करते तो फिर ठीक था, लेकिन अगर किया है कि इसने 2.5 लाख रुपया अपने बेटे की एक कंपनी से जिसके वो डायरेक्टर थे और जो कंपनी बंद हो चुकी थी और उससे नहीं लिया और रिसीवेबल था, और इस बिना पर ये जो है सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि डिक्लेरेशन में इन्होंने 2.5 लाख का जिक्र नहीं किया। अगर इस बिना पर ये प्रेसिडेंट मौजूद है, एक प्राइम मिनिस्टर सिटिंग टू थर्ड प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बिना पे निकाल दिया। अब आपके पास ये प्रेसिडेंट मौजूद है, अब आपने इसको फॉलो करना है। मैं ये कह रहा हूं कि, और मैं बार बार कहता हूं कि खुदारा ये बगले मत झांकें कि जी फलां निकल गया है प्राइम मिनिस्टर, फलां को भी हमने निकाल दिया है। अगर हमने ये रीत जारी रखी, इमरान खान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कोई भी आने वाला प्राइम मिनिस्टर वो भी इसी तरह फिर जो है डिस्क्वालीफाई होगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। नहीं मिलकर अब ये पॉलिटिकल चीज पे नहीं एक से वो कह रहे हैं मिलकर बैठकर ये अमेंडमेंट नहीं करते, आगे मिलकर बैठे हमारे साथ बैठे। ये जो इतने इबाम है, हम नहीं चाहते कि कानून में रहे। बिल्कुल ठीक। कोई पॉपुलर लीडर जो है, कोई पॉपुलर जमात जो है, वो उसको अवाम को हक है कि वो उसको मुस्तरद करे या उसको इलेक्ट करे। खुदारा अपनी दाढ़ी मत दो मुक्तदर हलकों में या अदालतों के हाथ में मत दो, जब तक आप अपना मिलकर बैठकर नहीं करोगे। अगर इसी तरह जस्टिफाई करते रहेंगे जिस तरह अवान साहब कर रहे हैं और इनके जो बाकी साथी कर रहे हैं, तो यकीनन ये डिस्क्वालीफाई भी करवाएंगे और पार्टी को बैन भी करेंगे, और ये रस्म और रीत बदकिस्मती से कभी खत्म नहीं होगी। मेरी बात सुन, उनका वो जो बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार आप फैसला कर लें बैठ के किस बात पे कोई डिसनायल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। ये जो टेक्निकल ग्राउंड नायली है ना, और ये बात मैं खोसा साहब से एग्री करता हूं। जब खोसा साहब ये बात कर रहे थे कि ये हो जाएगा, मुझे जहन में यही आ रहा था कि अगर मैं इधर हुआ या मेरी जगह कोई और हुआ तो उसे 8 से 8 या 7, 8, 10 साल बाद यहीं बैठ के कोई खोसा साहब को उनका साउंड सुना रहा होगा। सर जब इमरान खान नायल हो रहा था तो आप तो ये कह रहे थे कानून ये कहता है और मिसाल ये कहती है, और उन्होंने ये बात ठीक कही आखिर में कि कानून तो ये कहता है लेकिन आप आपस में कर लें। पहले नवाज शरीफ साहब की नायली गलत हुई थी आपके ख्याल?
میرا خیال وہ جو ججمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں آپ اس کو کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ اس کے اندر بیان حلفی میں آپ سے کچھ اور نہیں بیان حلفی میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں نا میاں صاحب کی کیس کیا تھا کیس یہ تھا ایون فیلڈ کا ہائیڈ پارک کا پناما کے اندر ریویل ہوئے جس کو وہ ڈس اون کرتے رہے مریم نواز کا بہت آپ کو حسن نواز مریم نواز اور سلمان شہباز مشہور معروف جو ان کا ایک جملہ تھا کہ میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد. جب یہ ہوا انہوں نے کہا نہیں ہم اسے اون کرتے ہیں اور مریم اس کی بینیفیشل اونر. نواز شریف نے عدالت میں لکھ کے دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے بچوں کا میں اپنا جواب دہ نہیں. یہ نواز شریف نے عدالت میں لکھ کے دیا اور اس کے اوپر پھر 3 سے 4 مہینے سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا, کوئی 3 مہینے جے آئی ٹی کے اندر کیس چلا اور اس کے بعد نیب عدالتوں نے کنوکٹ قرار دیا اور کہا باحق کے سرکار یہ ساری جائیدادیں ضبط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو فیصلہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے تھا وہ سٹرونگ فیصلہ نہیں تھا کہ آپ 3 مہینے آپ سے سپریم کورٹ یہ کہتی رہی کہ آپ اپنی منی ٹریل دے دیں, بچوں کی منی ٹریل دے دیں, کسی اور کی منی ٹریل دے دیں, ہم آپ کا کیس ریلیز کر دیں گے. صرف فیصلہ کیا تھا کہ اپنی منی ٹریل دینی. اب پولیٹیکل بات, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. جی دیکھیں, ایک تو مجھے یاد ہے جس دن میاں صاحب کی سزا ہوئی اور ان کو نائل کیا, میں کہا میں تو خیال تھا کہ آج میں ایون فیلڈ کا فیصلہ سننے کو آیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ والا فیصلہ ملے گا, کہ کیونکہ کیس ہی ایون فیلڈ کا تھا. یہ تو دوران پروسیڈنگز ایک آ گیا, قطری آ گئے, وہ تو آ گئے نا, بیان حلفی آ گئے, ایک فیکٹ سامنے آیا تنخواہ کا اور اس پر نواز شریف صاحب کو نائل کر دیا گیا. ٹھیک کیا گیا؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ میں کہہ رہا ہوں فیصلہ بہت زبردست آنا چاہیے تھا, ایون فیلڈ کی بیس پہ آنا چاہیے تھا. لیکن جو آیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ پاناما کی بیس پہ میں نے اس کا جواب نہیں دینا. کچھ بھی نہیں, کم تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کم تھا. وہ تو ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بالکل ٹھیک تھا پر کم تھا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے آج کل آپ کی سکروٹنی ہوگی آپ کے ڈاکیومنٹس کی. یہ جو کھوسا صاحب آپ کو بتا رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک ٹول ہے کہ آپ نے اپنے گوشوارے جمع کرائے, ایک بینک اکاؤنٹ ڈالنا بھول گئے آپ, وہ بینک اکاؤنٹ نہیں ہے گوشوارے, میں نے اس پہ بیان حلفی دیا ہوا ہے اور وہ کل کہتے ہیں جی آپ میں نے اس پہ بیان حلفی دیا ہوا ہے. جی جی مسٹیک ہے نا, کلیریکل مسٹیک. اور آپ دیکھیں میں تو خود خواجہ آصف کو کلیئر کیا گیا اس کے اوپر, ان نے بیان حلفی کھوسا صاحب کا ہی فیصلہ ہے. جی بالکل انہی کا فیصلہ ہے کہ خواجہ آصف نے اپنی ایک جو انکم تھی وہ شو نہیں کی تھی اور ایک اپنا اقامہ شو نہیں کیا تھا, جس پہ سپریم کورٹ نے ان کو. سو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر لوگ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ میاں صاحب تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں غلط فیصلہ, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نہیں دینا چاہیے تھا وہ فیصلہ. وہ تو پورے اس کے سامنے ریزننگ موجود تھی. میں آپ سے کاشف, حالانکہ 2 جج پہلی فیز میں کہہ چکے تھے کہ ہمارے ان دونوں نے کہا, جسٹس گلزار اور جسٹس آصف سعید کھوسا, انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ صادق اور امین نہیں رہے, کو 2.5-3 صفحوں کے فیصلے نہیں پیش کر چکے. یہ اپنی جائیداد جس کو اون کر پہلی چیز پہ ہم اگری کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ لیڈرشپ کو. ایک پولیٹیکل بات, اب پولیٹیکل بات یہ ہے کہ ہم سے تو یہ سام مانگ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں فنڈنگ, اور خود یہ کیا پولیٹیکل بات یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کا کیے کرائے کا جواب دہ نہیں ہوں. فارن نیشنلزم, میں پاکستانی لوگ جنہوں نے مجھے فنڈ دیا میں ان کا عمران خان جواب دے, جو اس کو پارٹی کے لیے فنڈ دے رہے ہیں اور جو مجھے جائیدادیں بنانے کے لیے میری سب کچھ اپنی امارات کھڑی کرنے کے لیے مجھے جو پیسے دیتے ہیں ان کا میں جواب. سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا جو ریفرنس گیا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف, اور اب نیب کے اندر سے بھی انہوں نے اڑا دیا. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ایک کیس مجھے پہ بیلٹ کریں, جو لیٹس فار عمران خان پہ بیلٹ ہوا کیس کہ آپ نے بنی گالا کی جائیداد کا سے حنیف عباسی صاحب وہ کیس لے کے گئے. ہم نے تو ساری منی ٹریل دی نا 1974 سے لے کے ابھی تک کی, ایک چیز بھی نہیں چھوڑی اس کے اندر. اور میں نے بیان حلفی دیا تھا کہ ہاں میں نے اپنے جب الیکشن لڑے تھے یہ میری جائیداد ہے, اور اس کے بعد میں نے اس کی منی ٹریل دی. اوکے, اس کے اوپر تو میں بالکل, انہوں نے امین اور صادق کہہ دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے تمہیں فنڈ دیا $20, $50, $100, $200, آپ اس کے بھی جواب دیں. یہ پولیٹیکل مت بنتی ہے ان لوگوں کی. اپنا جواب نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کا جواب نہیں دے سکتے, اپنے رشتہ داروں کا جواب نہیں دے سکتے. بٹ عمران خان ان کا جواب دے جس نے اسے $50 دیے, جس نے اسے $100 دیے, اور واحد پارٹی جس نے 40,000 ڈونر کا جواب. آپ کے سامنے میں پیپلز پارٹی کی سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ رکھی ہے. وہ کہتے پیسے کہاں سے ہے پتہ نہیں, خرچے کہاں پتہ نہیں, اکاؤنٹس کتنے پتہ نہیں, اور ہمیں پیسے دیے کس نے؟ پارلیمنٹیرینز نے دیے. کون سے پارلیمنٹیرین؟ پتہ نہیں کون سے پارلیمنٹیرین. مطلب کسی چیز کا جواب نہیں ہے. ہم تو ہر چیز کا اس میں آ رہا ہوں اس میں سے وہ کہتے ہیں. اور پھر الیکشن کمیشن, کیا ان بندوں کو اس نے بلا کے پوچھا, ان سے کوئی رابطہ کیا؟ وہ تو آ کے کہہ رہے ہیں سارے نیشنل ہیں پاکستانی. مجھے یہ بتائیں کہ
کیا یہ ممکن ہے جو کھوسا صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ آئین سے یہ صادق اور امین کی ویگ ڈیفینیشن نکالتا ہے؟ ویگ اٹس اے ویری ویگ ڈیفینیشن. ویری ویگ. دیکھیں کرپٹ آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. بالکل ٹھیک بات. آپ اس میں شکیں بالکل کلیئر کر کے ڈال دیں. اگر آپ پر کرپشن ثابت ہو گئی تو آپ یہ نہیں کر سکتے. دعائے قنوت نہیں آتی, یہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں اسلام کے کتنے میں نے جز پورے کیے ہیں, یہ لوگوں کا الیکشن کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہاں, پر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بیسٹ جمہوریت دنیا کے اندر ویسٹ منسٹر سسٹم کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ہمارے رول ماڈل ہے. چیزیں ختم ہونی بالکل ہونی چاہیے. تو کیا ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار؟ طریقہ کار کیا ہے؟ اب بھائی جان جس موقع پہ اس وقت پاکستان پہنچا ہوا ہے, یہاں بات نہیں ہو سکتی. نہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, آئے مستقبل میں بیٹھ کے ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اس وقت تو پاکستان کی قوم فریش الیکشن مانگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں سر الیکشن کرا دیں, سب چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں. بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کا جواب دے دیجیے صاحب. ایک بریک لے دینا, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کھوسا صاحب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کال کر لیں, پھر تو آپ کو بہت سارے رولز آف دا گیم بھی بنانے ہیں نا. حکومت کیسی ہوگی, یا حکومت اور اپوزیشن کی ریلیشن شپ کیا ہوگی, گرانے کی کوششیں کس بات پہ, یعنی یہ ساری چیزیں رولز آف دا گیم طے کریں بیٹھ کر کہ اس ملک کی جمہوریت چلے گی کیسے. لیکن اس کے لیے الیکشن ضروری ہے, یعنی آپ الیکشن دیں تو. ایک میں جواب بھی دے دوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, آپ کو علم ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف نے دونوں پارٹیوں کو باہر رکھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, اس نے ایسا رول بنایا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ خود آ کر رجسٹر کروائے, ورنہ وہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی. ساری رات ہم بیٹھے تھے اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے مخدوم امین فہیم کی سربراہی میں ہم نے اس کو بنایا تھا, اور راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بنائے گئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا. اور اسی طرح محترم نواز شریف صاحب نے بھی ان کو جو ہے اپنا جاوید ہاشمی صاحب کو سربراہ بنایا تھا, اور راجہ ظفر الحق چیئرمین, پریزیڈنٹ وہ تھے اور چیئرمین وہ تھے. نواز شریف صاحب کا کوئی عہدہ نہیں تھا اس میں, یاد ہوگا آپ کو. اور یہ دونوں جماعتیں اس طرح لڑی تھیں یہ الیکشنز میں. اب کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یہ جو ہے ایک دوسرے کو کیسے, ایک پارٹی دوسرے کو کیسے کر سکتی ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرو, یہ ایک ہی پارٹی ہے. آپ اگر جنرل پرویز مشرف کو مانتے ہیں اپنا گرو تو بالکل آپ اسی طرح جذباتی دیکھیں, یہ پرابلم ہوگی جذباتی گفتگو اور ٹیکنیکل گفتگو. ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو, لیکن جذباتی طور پر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پارٹی کسی وجہ سے دوسری بنی تھی, ضرورت ہی نہیں تھی پارلیمنٹیرین بنانے کی. سن لینا میرا. دیکھیں ہمارا تو کوئی ورڈکٹ ابھی الیکشن کمیشن سے آیا نہیں, اس کا انتظار کر لیتے ہیں. 8 سال ہاں کریں. دیکھیں 4 سال کے بعد ہمارے خلاف ایک درخواست آئی ہے, ان کے ساتھ 8 سال پہلے کی تھی, تو پہلے کا پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک بعد میں سر یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں کیا؟ آپ نے ایک بیان دیا سر, آپ نے ایک بیان دیا پچھلے 3-4 دن پہلے, آپ نے کہا اسمبلیاں ڈیزالو کریں, ہم کر دیں گے. یہ بات بیٹھ کے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کاشف بات سنو, بالکل بیٹھ کر ہو سکتی ہے. یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے. یہ پاکستان کو تباہ حال دیکھنا چاہتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے ہیں, یہ نیوٹرلز کو جانور کہتے ہیں. یہ انہوں نے جو وشس قسم کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, یہ مل بیٹھ کر یہ کوئی حل نہیں چاہتے, میں آپ کو بتاؤں. اور ویسٹ منسٹر کی بات کر رہے ہیں, ویسٹ منسٹر ان کے لیڈر تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ریاست مدینہ چاہیے. ویسٹ منسٹر کہاں سے آ گئی؟ اور پھر 62(1)(f) آپ یقین کریں کاشف, یہ جو ہے ترمیم یہ ضیاء الحق کی ہے. ہم نے 135 ترامیم 18ویں ترمیم میں 135 ترامیم آئین میں کی. ہم نے منتیں کی محترم نواز شریف صاحب کو کہ اس کو ختم کریں, اور اوریجنل جو بھٹو صاحب کا کانسٹیٹیوشن تھا 62-63 اسی کو بحال کریں. کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے آپ اچھے مسلمان ہیں برے مسلمان ہیں, مجھ سے کلمے پڑھوائے, مجھ سے دعائے قنوت پڑھوائے. یہ فار گاڈ سیک دس از ناٹ آن. اور یہ بہت زیادہ جو ہے, لیکن یہ سارے آپ دونوں اس بات پہ اگری کر گئے کھوسا صاحب, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو آپ دونوں کے پاس ہی ہے نا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن کمشنر تو نہیں آئے گا, نہ چیف جسٹس آف پاکستان آئے گا, نہ آرمی چیف آئے گا. یس کاشف سنو, محترم نواز شریف نے نہیں کرنے دی تھی ہمیں, اور اسی کے ذائچے میں خود آئے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی خود آ گئے اس کے ذائچے میں. ہوں تو بہ جاؤ. عمران خان
100% آئے گا. عمران خان آپ دیکھیں ڈسکوالیفائی ہوگا, ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں یہ, اور بجائے اس کے کہ اس کو اشکل دلائیں. آپ سوال کچھ پوچھتے ہیں, اقامے پر نکالا ہے, یہ شروع ہو جاتے ہیں جو ہے وہ سارا پاناما کو شروع ہو جاتے ہیں. ارے بھائی اگر پاناما پہ نکالا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا, لیکن جب اقامے پہ نکالتے ہو آپ 2.5 لاکھ, لیکن آپ اس بات پہ تو ساتھ ہیں کہ جج بشیر صاحب نے نیب کورٹ نے صحیح سزا سنائی میاں صاحب کو. اور یار اس کی ٹیپس بھی تو آئی نا. میں وہ ارشد ملک کی آئی ہیں, ارشد ملک صاحب کی آئی ہیں سر, یہ میں ایمن فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا بات سنو کاشف, اپیل چل رہی ہے, اپیل از اے کنٹینیویشن آف دا پروسیڈنگ, اپیل تسلسل ہوتا ہے. وہ فائنلٹی اٹین نہیں کی ہے, ابھی فائنلٹی اٹین نہیں کی ہے, معاف کرنا, جب تک فائنلٹی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری فائنلٹی آ گئی ہے, ہماری تو فائنلٹی آ گئی نا, انہوں نے فیصلہ کروا دیا کیونکہ ہماری فائنلٹی آئی ہوئی ہے. اور مشرف تو ہمارا گرو ہے نا, اور مشرف کے پی پی او 2002 مشرف لے کے آیا تھا, وہ ان کا گرو ہے جس کے کہنے پہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو بین کرنا ہے. پی پی او 2002 کب آیا تھا؟ 2002 کے اندر آیا تھا. کون تھا اس وقت؟ مشرف تھا. یہ تو آپ کا گرو ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس نے جو قانون بنایا ہے اس کے تحت عمران خان کو بین کرنا. ان کا میں سن لوں, آخری میں نے آپ سے سوال پوچھا. جی کھوسا صاحب, یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ تو دیکھیں, یہ تو آئین میں صرف آئین میں یہ نہیں, لا ہے, یہ الیکشن لاز میں ہے, یہ اسپیسیفک کمیشن کا لا ہے یہ. لیکن آئین کے اندر آرٹیکل 17 ہے, آرٹیکل 17 پی پی او 2017 بھی آیا نا, اس کے بعد پی پی او 2017 اس میں تو کنٹینیو کیا وہ تو گرو کی بات کر رہے تھے نا, مشرف گرو کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا گرو ہے, تو میں نے کہا آپ جس فیصلے کی بات کریں وہ مشرف نے بنایا تھا, آپ کو مشرف باہر نکالے وہ غلط ہے. پی پی او 2002 کے اندر لکھا ہو کہ پارٹیز آپس میں پیسے نہیں دے سکتی, وہ غلط ہے, اور گرو ہمارا تھا. جی کھوسا صاحب, نہیں کاشف, عوان صاحب کیوں بھولتے ہیں کہ وہ چیف الیکشن کمشنر, ان کے جو ریفرینڈم تھا اس کے وہ چیف پولنگ ایجنٹ سے عمران خان. کیوں نیب کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ جاوید اقبال کو آپ نے لگایا تھا, کیوں بولتے ہیں اس کے خلاف؟ اس کا مطلب اس نے سارے فیصلے ٹھیک کیے ہیں آپ کے خلاف, سارے بندے آپ کے ٹھیک اندر کیے ہیں, کیوں بولتے ہیں پھر آپ اس کے خلاف؟ ریفرینڈم کا تو آپ اس کے چیف پولنگ ایجنٹ سے محترم عمران خان صاحب. سر اب یہ بحث کہیں اور جائے گی. اب آیا, مجھے پتا تھا اب آئے گا کہ ایوب خان کے ساتھ تھے, ایوب خان کے ساتھ تھا. صاحب نے کس کو لیٹر لکھا تھا؟ ہو گیا نا, یہ تاریخ کا حصہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ سن لیں, مجھے بتا دیں کیا کہتے تھے. میرا آخری منٹ ہے, مجھے پتا تھا باعث ادھر ہی جائے گی کہ اگر مشرف صاحب, اگر وہ ایوب خان صاحب ان کو لے کر آئے تو پھر آپ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کیوں ہیں, ڈیموکریٹ کیسے ہو, یہ بحثیں بہت ہو گئی. بیٹھ سکتے ہیں بالکل, صرف تاریخ کے بعد. صرف پری ریکوزٹ ہے. دیکھیں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے. پری ریکوزٹ یہ ہے جس مینڈیٹ کو یہ کہتے تھے سلیکٹڈ, بلاول بھٹو نے نام رکھا, فضل الرحمان کہتے تھے غیر آئینی ہے, غیر فطری ہے, جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, اس وہی مینڈیٹ کے اوپر یہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کال کریں, آپ کوئی ڈیٹ دیں, ہم ہر چیز کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں. کھوسا صاحب 10 سیکنڈ ہے, وہ کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ پہ پھر سب بیٹھ جائیں, یہ بھی ٹھیک کر لیں, وہ بھی ٹھیک کر لیں, یہ اسمبلیوں میں بھی چلے جائیں گے آپ کے لیے. بیٹھیں, بالکل ہم تیار ہیں, لیکن یہ سنجیدہ ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو مانتے نہیں ہیں, یہ جو ہے وہ مردم شماری کروانے نہیں دے رہے, 25 کروڑ کی 18 کروڑ پہ الیکشن, پھر یہ حلقہ بندیاں کروانے نہیں دے رہے. سر کھوسا صاحب, میرا پروگرام کا وقت کہاں رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں, اس دفعہ جو ارلی مردم شماری وہ ہم نے پرپوز کی ہے, انہوں نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں اس کی مخالفت کی ہے. ہم نے انہوں کہا کہ اگر آپ اسی مخالفت کریں گے بیک ٹو 1997 پہ آپ کی مردم شماری چلی جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 سال کے اندر مردم شماری ہونے جا رہی تھی. پتہ نہیں لطیف کوسا صاحب کہاں رہتے ہیں. گفتگو آپ نے سن لی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.